میں ایک نیوٹرل مسلمان ہوں، آپ کو بھی سنتا ہوں اور باقیوں کو بھی سنتا ہوں، آپ کی بات بھی سمجھ آتی ہے اور دوسروں کی بھی، لیکن آپ کے اور دوسروں کے اختلافات کافی نمایاں اور مضبوط ہیں۔ ان حالات میں کافی پریشانی کا شکار ہوں، برائے مہربانی روشنی ڈالیں۔ پہلے تو مجھے اس پر داد دینے دیجئے کہ بیک وقت دونوں ہی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس پر تو جتنا بھی آپ شکر کریں کم ہے، اس لیے کہ جب دو متضاد باتیں بیک وقت سمجھ میں آ جائیں تو یہ بجائے خود ایک بڑا کارنامہ ہوگا۔ میرے نزدیک دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا، اس کے ساتھ علم کے امتحان میں بھی ڈالا ہے۔ یعنی ہر لحظے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ صحیح بات کو جانے۔ ایک محقق، ایک عالم، ایک اسکالر وہ تحقیق کرتا ہے، اپنی رائے، اپنا نقطہ نظر، جو کچھ اس کی تحقیق کے نتائج ہیں وہ بیان کر دیتا ہے۔ یہ معاملہ سائنس میں بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ انسانی علوم میں بھی ہوتا ہے جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں، اور یہی معاملہ مذہبی فکر میں بھی ہوتا ہے۔ یعنی مذہب تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، لیکن مذہبی فکر انسان وجود میں لاتے ہیں، وہ ان کے فہم سے وجود میں آتا ہے، تو اس میں بھی یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ اس کو ایک عالم اور ایک محقق، ایک اسکالر جس سطح پر سمجھتا ہے یا رائے قائم کرتا ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ عام آدمی کے لیے یہی راستہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی علم کے، کسی بھی فن کے ماہرین کے نقطہ نظر کو سنتا ہے، اس کو اپنے علم اور عقل کی روشنی میں جانچتا ہے، جو بات اس کو معقول نظر آتی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ کی ذمہ داری اس پر نہیں ڈالی، اور میرے نزدیک یہی عمل ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے اپنے تمام معاملات میں رائے قائم کرتے تھے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا، ان کے حالات کا مطالعہ کریں تو وہ سب یہی طریقہ اختیار کرتے تھے کہ اپنے زمانے کے اہل علم سے بات کرتے تھے، سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اگر آپ غور کریں تو سیکولر علوم میں بھی ہم یہی کرتے ہیں۔ ہر آدمی سائنسدان نہیں ہوتا، ہر آدمی ماہر معیشت نہیں ہوتا، ہر آدمی ماہر سیاست نہیں ہوتا۔ بے شمار علوم و فنون ہیں جن کے ماہرین اپنی تحقیقات بیان کرتے ہیں، اور ہم اپنے لحاظ سے جس چیز کو زیادہ معقول پاتے ہیں اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ فیصلہ ہم کو زندگی میں روزانہ کرنا پڑتا ہے، اور اپنی انفرادی زندگی میں بھی کرنا پڑتا ہے، اجتماعی زندگی میں بھی کرنا پڑتا ہے، ایک عام آدمی کی سطح پر بھی کرنا پڑتا ہے، اور ریاست اور قانون کی سطح پر بھی یہی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں یا آپ کوئی آدمی پریشان ہو جائے، اس کو ایک زندہ حقیقت سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ ایک ہے دین کی بنیادی چیزیں۔ مثال کے طور پر ہم کو یہ ماننا ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، ایک دن اس کے سامنے ہم نے جواب دہ ہونا ہے، ہم نے اللہ کے پیغمبروں کی تعلیمات کو قبول کیا ہے، ان کو مانا ہے، ان کی کتابوں کو مانا ہے، ان میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے، ہم قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم مانتے ہیں، اور جو عام زندگی میں کرنے کے کام ہمیں بتائے گئے ہیں ان میں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اعلیٰ اخلاق کا نمونہ بن کے رہنا ہے، انسانوں کی حق تلفی نہیں کرنی، ان کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کرنی، اور ایک ایسا انسان بن کے رہنا ہے کہ جس کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جنت میں جو احسنکم اخلاقا، اخلاق کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوں گے۔ پھر چند عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سے لوگ واقف ہیں۔ تو یہ وہ باتیں جن میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا، یہ تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ عام طور پر ان چیزوں میں اختلافات ہوتے ہیں جن کا تعلق دین کے علمی پہلو سے ہے، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو بھی مانتے ہیں اگر آپ کو معقول لگتا ہے مانتے رہیے، اگر کوئی اس سے زیادہ بہتر بات آپ کے سامنے آتی ہے اس پہ غور کر لیجئے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ بات زیادہ ماننے کی ہے، زیادہ قبول کرنے کی ہے، قبول کر لیجئے۔ اس میں نہ کسی سے نفرت کا کوئی سوال ہے، نہ کسی کی تکفیر یا تفسیق کا کوئی سوال ہے، نہ کسی پہ کوئی دشنام کا سوال ہے۔ یہ علم کی دنیا ہے، اس کے اندر جس طریقے سے آپ سائنس کی چیزوں پہ غور کرتے ہیں ویسے ہی مذہب کو بھی ایک زندہ حقیقت کے طور پر سمجھیے، اس پہ بھی غور کیجئے، اس میں جو بات آپ کو معقول لگتی ہے اس کو قبول کر لیجئے۔ اور اگر اس کے بعد وہی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دونوں ہی بہت معقول ہے تو اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔